अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग टुडे के साथ मैं हूँ रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ मौजूद है उमर जट। बड़ा आज इस्लामाबाद का मौसम भी ठंडा है, काफ़ी बारिश हो रही है और बड़ा खुशगवार यहाँ पे माहौल होता है जब बारिश होती है। लेकिन इस दौरान मेरे साथ जो मेरे साथी हैं उमर जट, वो कोशिश करते हैं कि गर्मा गर्मी बनी रहे और कोई ना कोई ऐसी खबर जो है वो तलाश करके ले आते हैं कि फिर हमें मजबूरन आना होता है हम नाज़रीन से शेयर करने के लिए। इससे पहले कि हम खबरें शेयर करें, आपसे एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि ब्रेकिंग टुडे का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी खबरें जो सामने आई हैं। एक खबर ऐसी है जिसके ऊपर बड़े हुकूमत का मजाक भी उड़ा। वो मुराद सईद जो दावा करते थे कि इमरान खान आएंगे 200 अरब वापस लाएंगे, वो लोगों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया क्योंकि आया तो कुछ भी नहीं, वो अरब ज़रूर आए थे वो सऊदी अरब वाले। तो लेकिन ये है कि अब कुछ जो है वो चीज़ें सामने आई हैं और स्विट्ज़रलैंड में जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है पाकिस्तानियों की, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं उमर जट के पास। तो स्ट्रेट अवे टू उमर जट। अच्छा, थैंक यू रिजवान। इसमें प्रॉपर्टीज़ नहीं, बेसिकली हब समझा जाता है स्विट्ज़रलैंड को। जो दुनिया के बड़े सरमायाकार हैं उनके बड़े बड़े अकाउंट्स, बड़े बड़े पैसे, जिनमें गवर्नमेंट में रहने वाले लोग भी शामिल हैं, और यही स्विस बैंक्स हैं जिनका माजी में भी तज़किरा होता रहा। आसिफ अली जरदारी साहब साबिक सदर थे, उनके हवाले से ये था कि स्विस बैंकों में उनके पैसे पड़े हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को वहाँ तक रसाई नहीं थी। अदालतों ने फैसले भी किए। तो ये एक बड़ा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये बड़ा माजी से ये मामला चल रहा है स्विस बैंकों का, और इस हवाले से एक वज़ीर आज़म भी घर जा चुके हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। तो अब पीटीआई की हुकूमत आई तो मुराद सईद, उन्होंने बारहा अपने जो उनके जलसे थे वहाँ पर ये तकारीर की और लोगों ने उनका मजाक भी बनाया, इमरान खान आएंगे और 200 अरब लाएंगे। तो बेसिकली ये पैसा जिसकी बात की जाती थी वो इन स्विस बैंकों का हवाला दिया जाता था कि पाकिस्तानियों के इन स्विस बैंक में अकाउंट है और वहाँ पर उनका पैसा है जो पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए ले जाया गया। अब जो खबर है वो, और पाकिस्तानियों के लिए जो खुशखबरी है वो ये है कि इन स्विस बैंकों तक रसाई जो कि नामुमकिन थी क्योंकि उनका लॉ है, वो उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उस हवाले से 15 कुछ माह कबल, कुछ तकरीबन 2015 की बात है कि ये एक बिल लाया गया था। स्विट्ज़रलैंड की जो हुकूमत है, उनकी जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर ये बिल पेश किया गया था और अब वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसने मुत्तफ़िका तौर पर ये बिल मंजूर कर लिया है। और उसमें इब्तदाई तौर पर 19 ममालिक हैं दुनिया के जिनको उनकी पार्लियामेंट ने ये फैसला किया है कि वो इन 19 ममालिक को रसाई देंगे। स्विट्ज़रलैंड के जो बैंक हैं उन अकाउंट्स तक उनको रसाई दी जाएगी और पाकिस्तान का नाम उन 19 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। और इन 19 ममालिक में पाकिस्तान की जो कोशिश, और जो हुकूमत पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि वो डेटा ले और जान सके कि कौन कौन से पाकिस्तानी हैं और कितना पैसा बाहर के ममालिक में और स्विट्ज़रलैंड में ख़ुसूसी तौर पर जो वहाँ के बैंक है, स्विस अकाउंट्स जिनको कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद है। तो अब जब ये पार्लियामेंट ने फैसला किया उनकी, तो अब ये आसानी हो जाएगी हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि वो वहाँ पर राब्ता करके उन अकाउंट्स तक रसाई भी ले लेगी, उनको डाटा भी मिल जाएगा। तो उससे जो एक मुराद सईद की बात थी कि वो पैसा वापस आएगा, तो एटलीस्ट एक पहला कतरा जो है वो शुरू हो चुका है। और उसके बाद अब देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस फैसिलिटी को जो स्विस हुकूमत की है उसको अवेल किस तरह से करती है। बिल्कुल, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसमें लाजमी तौर पर मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीच की थी, वो चूँकि कश्मीर की वजह से बाकी जो उनके 3 पॉइंट्स थे वो ओवर शेडो हो चुके थे। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट उमर जट एक पॉइंट था जिसमें उन्होंने ये कहा था, पूरी दुनिया को अर्ज किया था कि ये जो टैक्स हेवन्स बने हुए हैं कि जहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लोग पैसा बाहर भेजते हैं और वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग की वजह से वो पैसा जो है वो नहीं आ सकता। तो ये अमाउंट बहुत बड़ी है, $1 अरब जो पाकिस्तान के तकरीबन 150 अरब रुपए या 155 अरब रुपए बनते हैं। ये $1 अरब पाकिस्तानियों का पैसा है जो बाहर पड़ा है। उसकी तफसीलात, अब वो पैसा कानूनी है गैर कानूनी है ये बात की बात है, लेकिन पहले ये चीज तो तय हो जाए कि पाकिस्तानियों का $1 अरब जो बाहर पड़ा है उस तक रसाई हो चुकी है। अब उसके बाद तयन होना है। तो वो मैं तकरीर का जिक्र कर रहा था कि उसने बड़ा रोल प्ले किया है उसके लोगों जो उन्होंने अर्ज किया सारी दुनिया को कि यार आप हम जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको रसाई दें ताकि ये जो टैक्स हेवन्स हैं
ان کا کردار ختم ہو, تو اس کے بعد پھر یہ پارلیمنٹ نے بل منظور کر لیا. اور رضوان 1 ارب کہا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے 1 ارب سے زیادہ ہو سکتا ہے اس سے کم ہو, لیکن بہرحال جو بھی پیسہ پاکستان سے منی لانڈر کیا گیا وہ واپس آنے کے لیے یہ پہلا ایک اقدام ہے جس سے حکومت پاکستان کا دیکھنا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتی ہے. بالکل, یہ حکومت کا امتحان ہے اور امتحان سے وہ کیسے باہر نکلتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. ایک اور امتحان کا سامنا حکومت کو اس وقت ہے, جو سب نے دیکھا کہ کل جو لاہور میں ہوا, جو وکلا کا معاملہ ہوا, حکومت کے لیے وہ ایک منیر نیازی کا شعر ہے جی, کو دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, ایک دریا سے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو یہ چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن یہ بڑا چیلنج حکومت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آج تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس کے اندر یہ بات سامنے آئی, کیونکہ ایک ثانیہ ساہیوال ہوا تھا, اس کو ٹیسٹ کیس تھا, وزراء نے بڑی بڑکیں ماری تھی پارلیمنٹ کے اندر کہ اللہ کو جان دینی ہے, ہم نے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن وہ معاملہ جو بھی صلح صفائی ہوئی, لیکن اس طرح سے جو مجرم تھے وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچے. لیکن کل جو لوگوں نے اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھا, جو مریضوں کے ساتھ وہاں پہ ہوا, اب حکومت کے ایک بار پھر ٹیسٹ ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے اب وہ اس کو لے کے چلتی ہے. کور کمیٹی کے حوالے سے آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی کور کمیٹی میں. ایک وہاں پہ معاملہ جو اس وقت کچھ چند روز پہلے بہت بڑا ایشو تھا, آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ. 6 مہینے حکومت کو ملے ہیں کہ اس میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ قانون سازی کرے تاکہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کو ممکن بنایا جا سکے, کیونکہ اس حوالے سے قانون خاموش ہے. لیکن اس میں آج کور کمیٹی نے ایک فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ قانون سازی نہیں کرے گی. یہ جو میں بات کر رہا ہوں, یہ خبر ہے کہ کور کمیٹی, سپریم کورٹ نے حکومت کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ قانون سازی کرے 6 ماہ کے اندر, لیکن کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ قانون سازی اس سے متعلق نہیں کرے گی. قانون سازی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی حکومت؟ یہ کرے گی کہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرے گی. تفصیلات بتائیں. کور کمیٹی کا اجلاس آج وزیر اعظم عمران خان کی انہوں نے زیر صدارت ہوا, لیکن اس میں آج آپ کو بتاؤں کہ یہ پلان نہیں تھا. کور کمیٹی کا اجلاس اچانک ہوا. لاسٹ آورز میں میسج پاس ہوا پی ایم پروٹوکول کی جانب سے, تمام جو کور کمیٹی کے ممبرز ہیں اور تمام لوگ, ان میں آج چیف منسٹرز بھی تھے, لیکن بارش کی وجہ سے, کیونکہ اسلام آباد میں آج صبح سے بارش ہو رہی ہے, تو وہ نہیں پہنچے. بہرحال ایک تو کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ جو وکلا گردی کے حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی, اس پر وزیر اعظم نے کافی واضح سٹانس اپنایا آج کی کور کمیٹی میں. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. ان کے بھانجے کا بھی حوالہ دیا گیا, وہ بھی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جو اس میں شامل کے حوالے سے انہوں نے اسپیسیفکلی یہ کہا ہے کہ اگر وہ ہے اس میں شامل تو اس کے خلاف کوئی, انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا جی کوئی بھی شامل ہو اس میں, اس پر اس کے خلاف کارروائی ہوگی, کسی کو بھی اس طرح کی انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا, اس کے ساتھ جو اب آرمی چیف کا سب سے پہلے جو آپ نے ڈسکس کیا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے, اس میں رائے یہ تھی, لوگ اس چیز کو, ہم لوگ بھی اس کے ساتھ یہ دیکھ رہے تھے کہ گورنمنٹ پارلیمنٹ میں مختلف اپوزیشن ممبرز کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہے اور قانون سازی کی طرف جا رہی ہے. لیکن رضوان نے جو بتایا وہ خبر یہی ہے کہ حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اس فیصلے کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پر نظر ثانی کی اپیل دائر کرے گی, اور اس کے لیے انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کور کمیٹی نے کہ وہ اس نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھیں گے کہ جو ریٹن آرڈر ہے, جو کمپلیٹ تفصیلی فیصلہ ہے, اس میں کیا لکھا ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اب اس کو فردر کیسے لے کے جانا. لیکن ذہنی طور پر تمام جو کور کمیٹی کے ممبرز ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ اصولی فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اس کو دیکھیں گے اور اس کی ریویو کریں گے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے. اچھا عمر جٹ, قطع کلامی کی معذرت, آج کور کمیٹی اجلاس میں ایک وفاقی وزیر ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں فواد چودھری صاحب, انہوں نے رانا ثناء اللہ جو منشیات اسمگلنگ کیس میں اس وقت زیر حراست ہیں, ان کے حق میں آواز اٹھائی کور کمیٹی میں. وفاقی وزیر برائے فواد چودھری نے رانا ثناء اللہ کے حق میں آواز اٹھائی, لیکن وہ آواز بیک فائر کر گئی. کیسے, کیا ہوا, میں چاہتا ہوں کہ آپ ایکسپلین کریں. نہیں, یہ ذرا آپ بتائیں, آپ بتائیں ذرا, آپ کی بات ہوئی ہے. فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو کیس ہے وہ بہت کمزور ہے. ابھی تک اتنا عرصہ گزر چکا ہے, چالان نہیں پیش کیا جا سکا. ابھی تک کوئی جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے ANF, وہ کوئی ایویڈنس پروڈیوس نہیں کر سکی. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو اگر معاملات ہوں گے تو اس میں پھر بڑا مشکل ہوگا حکومت کے لیے
کہ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اور آپ نے لوگوں کو پکڑ لیا ہے تو اس آواز اٹھانے پر پرائم منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ اداروں پر چھوڑ دیتے ہیں, یہ اداروں کا معاملہ ہے, اس کو ادارے ہی دیکھیں. ظاہر این ایف ایک ادارہ ہے اور جس طرح نیب ہے, ایف آئی اے ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن کچھ وفاقی وزراء اور کچھ کور کمیٹی کے ارکان نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور باقاعدہ فواد چودھری کو یہ کہا کہ آپ نے بڑی غلط بات کی ہے, آپ نے کیوں رانا ثناء اللہ کی سپورٹ کی ہے. اب اس پر کچھ لوگوں نے تحفظات کس بات پر کہ کیا رانا ثناء اللہ کے فیور میں یا جو پروسیجر اڈاپٹ ہوا یا جو کیس چل رہا ہے اس پر کس بات پر؟ ان کا پوائنٹ فواد چودھری یہ کہتے تھے کہ ابھی تک کچھ چیز سامنے نہیں آ سکی تو یہ چیز ہمارے لیے ہرٹنگ ہے. لیکن جو مخالفت کرنے والے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا کام پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, آپ موسٹلی ہے کہ اپوزیشن کے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور برائے مہربانی یہ بات آپ نے یہاں تو کر دی ہے کہیں اور یہ بات نہ کریے گا. لیکن بہرحال فواد چودھری کی بھی اپنی جگہ جو ان کی بات ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کو آج کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور پرائم منسٹر نے بھی ان کو یہ کہا کہ یہ معاملہ اداروں کو دیکھنے دیں. یہ کور کمیٹی آج میٹنگ اچانک سے میٹنگ آئی. اس میں ایک چیز جو ایڈ کرنا چاہیں گے اینڈ پر کہ پی ٹی آئی کی جو ایک خاصیت ہے جس سے پاکستانی اور جو ان کے فالوورز ہیں پی ٹی آئی کے وہ ہے ان کے جلسے جلوس. اب یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اور کور کمیٹی نے دوبارہ سے اپنی جو اسٹریٹ پاور ہے اسے گیدر کرنے کا, اسے کلیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے باقاعدہ ٹاسک دے دیے گئے ہیں جو پی ٹی آئی کی مینجمنٹ ہے, جو اس ٹائم سیکرٹری جنرل ہیں, جو چیف آرگنائزر ہیں, کہ وہ مختلف جگہوں پر ان کے جلسے جو ہیں ان کو جلسے کنڈکٹ کروائیں گے اور جس میں پرائم منسٹر عمران خان خود جائیں گے اور وہاں جا کر جو اپنی کارکردگی ہے وہ ان جلسوں میں بیان کریں گے. لیکن ظاہر ہے بلدیاتی انتخابات ہیں, اب الیکشن کمیشن ان کو الاؤ کرے گا وہاں جا کر خطاب کرنے سے, یعنی ماضی میں اس طرح ہوتا رہا ہے لیکن اس دفعہ کیا مختلف ہوگا یہ تو وقت بتائے گا. بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی ہے. ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور اپنے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور اس کا اظہار کریں. کل تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.